أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آبى إليه أخاه قال إني أنا أخوك۔ اور جب وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو علیحدگی میں اپنے پاس بلا لیا اور اپنی شناخت ظاہر کر دی کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جو بچپن میں کھو گیا تھا۔ اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو اب مت غمگین ہونا اس پر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اس اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے اور ہمیں آپس میں ملا بھی دیا ہے، چنانچہ اب ان بڑے بھائیوں کے رویے پر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کرا دیا تو رکھ دیا پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ یہ بادشاہ کا خصوصی جام تھا جو سونے کا بنا ہوا تھا۔ اخیہ ثم اذن مؤذن ان یأتوا العیر انکم لسارقون، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو۔ جب وہ قافلہ چل پڑا تو اسے روک لیا گیا کہ ہمارے یہاں سے کوئی چیز چوری ہوئی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے پوچھا ان کی طرف مڑ کر کہ آپ کی کیا چیز گم ہوئی ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں بادشاہ کا جامع زری نہیں مل رہا اور جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر غلہ دیا جائے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے اور ہم چوری کرنے والے ہرگز نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، انہوں شاہی ملازمین نے کہا کہ پھر اس چور کی کیا سزا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہوئے۔ قالوا جزاؤه من وجد فی رحلہ فهو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہی ہے جس کے سامان میں وہ جامع زری پایا جائے وہ خود ہی اس کا بدلہ ہوگا، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیہ ثم استخرجها من وعاء أخیہ، تو آپ علیہ السلام نے تلاشی شروع کی ان کے بوروں کی اپنے بھائی کے بورے سے پہلے، پھر آپ علیہ السلام نے نکال لیا وہ جام اپنے بھائی کے سامان سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ یہ ایک ایسی تدبیر تھی جس میں توریے کا سا انداز تھا اور اس سے مقصود کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اس پورے خاندان کو آپس میں ملانا تھا۔ اس تدبیر کی ذمہ داری اللہ نے خود لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایسا نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے آپ علیہ السلام سے یہ ایک راہ نکالی تھی۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، آپ علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روکتے بادشاہ کے قانون کے مطابق سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اس وقت مصر میں بادشاہی نظام رائج تھا جس کو یوسف علیہ السلام بدل نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام بادشاہ نہیں تھے۔ آپ علیہ السلام کو جو اختیار حاصل تھا وہ اسی نظام کے مطابق اپنے شعبے اور محکمے کی حد تک تھا جس کے وہ انچارج تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ تدبیر نکالی۔ آپ علیہ السلام کی بھائیوں سے پہلے یہ اقرار کرا لیا گیا کہ جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوگا سزا کے طور پر اسے خود ہی غلام بننا پڑے گا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جواز پیدا ہو گیا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکیں۔ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس سے پہلے اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ برادران یوسف کی طبیعت کا ہلکا پن ملاحظہ ہو کہ اس پر انہوں نے فوراً کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے بعید نہیں تھا کیونکہ ایک زمانے میں اس کی ماں جائے بھائی یوسف علیہ السلام نے بھی اسی طرح کی حرکت کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کو چھپائے رکھا یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، آپ علیہ السلام نے دل ہی دل میں کہا کہ تم بجائے خود بہت برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، وہ کہنے لگے اے عزیز صاحب اختیار، اس کا والد جو ہے بہت بوڑھا ہے،
تو آپ علیہ السلام اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں۔ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام بڑے ہی نیک انسان ہیں۔ یہ صورتحال ان لوگوں کے لیے بڑی ہی پریشان کن تھی۔ باپ کا اعتماد وہ پہلے ہی کھو چکے تھے، اس دفعہ اللہ کے نام پر عہد کر کے بنیامین کو اپنے ساتھ لائے تھے۔ اب خیال آتا تھا کہ اگر اسے یہاں چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ چنانچہ وہ گڑگڑانے پڑ آ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگے۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو اس شخص کی بجائے جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال برآمد کیا ہے، یقیناً اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔